آج نا ہم ایک ایسے لفظ کی گہرائی میں اتریں گے جسے ہم سب جانتے تو ہیں لیکن شاید پوری طرح نہیں سمجھتے، اور وہ لفظ ہے عدل۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ ایک اونٹ پر رکھے سامان کے توازن سے لے کر آخرت کے فیصلے تک اپنا سفر کیسے طے کرتا ہے۔ اچھا، جب بھی ہم لفظ عدل سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ انصاف، ہے نا؟ جسٹس۔ لیکن کیا اس کا مطلب صرف یہی ہے؟ نہیں، اصل میں نا انصاف تو اس کی منزل ہے، اس کا سفر وہ تو کہیں اور سے شروع ہوتا ہے۔ تو عدل کے اصلی مطلب کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی جڑ تک جانا پڑے گا، دیکھنا ہوگا کہ یہ لفظ آیا کہاں سے، اور اس کی کہانی شروع ہوتی ہے عرب کے صحراؤں سے، جہاں توازن یعنی بیلنس زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ذرا تصور کریں، پرانے زمانے میں جب اونٹوں پر سامان لاتے تھے تو سب سے ضروری چیز کیا ہوتی تھی؟ یہی کہ دونوں طرف وزن بالکل برابر رہے۔ اب سوچیں، اگر ایک طرف کا بوجھ زیادہ ہو گیا تو دوسری طرف توازن کے لیے، برابری کے لیے ایک پتھر یا کوئی اور وزن رکھ دیا جاتا تھا۔ بس اسی جوابی وزن کو، اس کاؤنٹر ویٹ کو عدل کہتے تھے۔ وہی تو تھا جو استحکام یعنی اسٹیبلٹی لاتا تھا۔ اچھا، ایک اور مثال لیتے ہیں جو ہم سب نے دیکھی ہے، ترازو کی۔ جب آپ ایک پلڑے میں کوئی چیز رکھتے ہیں تو دوسرے میں کیا رکھتے ہیں؟ اس کے برابر وزن کا باٹ، ٹھیک؟ تو وہ باٹ جو چیز کے وزن کے برابر ہو کر توازن پیدا کرتا ہے نا، لغوی طور پر وہی عدل ہے۔ تو ان دونوں مثالوں سے بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات یہ ہے کہ عدل کا جو اصل بنیادی مطلب ہے نا، وہ ہے ایک متوازن کرنے والا بدل، یعنی ایک ایسی چیز جو کسی دوسری چیز کے سامنے آ کر برابری قائم کر دے۔ بس یہی اس لفظ کی جڑ ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اور اب یہاں سے کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ توازن کا یہ جو فزیکل کانسیپٹ تھا نا، یہ بہت جلد معاشرتی یعنی سوشل اور اخلاقی اصولوں کا حصہ بن گیا۔ تو معاشرے میں عدل کا مطلب کیا بنا؟ مطلب یہ کہ ہر عمل کا ایک برابر کا نتیجہ، ایک برابر کا بدلہ ہونا چاہیے۔ جتنا کام اتنی اجرت، جتنا بڑا جرم اتنی ہی کڑی سزا۔ یہاں بھی دیکھیں، عدل کا کانسیپٹ وہی ہے، ایک عمل کا بالکل ٹھیک، برابر اور متوازن بدل۔ لیکن انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ ہر اصول کا کوئی نہ کوئی توڑ نکال ہی لیتا ہے۔ تو بدلے کا یہی کانسیپٹ، یہی تصور منفی طریقے سے بھی استعمال ہونے لگا، جہاں مقصد انصاف کرنا نہیں بلکہ انصاف سے بچنا تھا۔ اور یہیں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو اس لفظ کی کہانی کو ایک نیا موڑ دیتا ہے۔ کیا انصاف کو خریدا جا سکتا ہے؟ کیا سزا سے بچنے کے لیے کوئی بدل، کوئی سبسٹیٹیوٹ یا کہہ لیں کہ کوئی عدل پیش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، دنیا کے نظام میں تو ایسا ہوتا ہے، سزا سے بچنے کے لیے کوئی معاوضہ دے دیا، جان چھڑانے کے لیے فدیہ دے دیا، یا پھر اپنا کام نکلوانے کے لیے رشوت دے دی۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ اسی بدل یا عدل کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ اس کی ایک تاریخی مثال بھی ملتی ہے۔ بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ بھئی جس طرح دنیا میں پیسہ دے کر سزا سے بچ جاتے ہیں نا، شاید آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی فدیہ یا عدل دیا جا سکے گا۔ اور اسی سوچ کی وجہ سے پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے مردوں کے ساتھ سونا چاندی بھی دفنا دیتے تھے، اس خیال سے کہ شاید یہ فرشتوں کے لیے رشوت کا کام کر جائے۔ اور اب اس لفظ کی کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے جب قرآن آتا ہے اور اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ قرآن بالکل واضح الفاظ میں اعلان کرتا ہے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ قیامت کے دن کسی بھی جان سے کوئی عدل یعنی کوئی بدل، کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، وہاں انصاف خریدا نہیں جا سکے گا۔ تو پھر وہاں انصاف کا اصول کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ وہاں صرف ایک ہی قانون چلے گا، قانون مکافات عمل۔ مطلب یہ کہ جو کچھ کسی نے کیا ہے وہی اس کے سامنے آئے گا۔ بس اعمال ہی وہاں کی کرنسی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ آخرت کا انصاف ایبسلیوٹ ہے۔ وہاں کوئی باہر کی چیز کام نہیں آئے گی، نہ مال و دولت، نہ سفارش، اور نہ ہی کوئی فدیہ۔ فیصلہ صرف اور صرف اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ چلیں اب اس پورے سفر کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ عدل کا صرف ایک مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کے کئی معنی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آئے۔ تو اس پورے سفر کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں،
لغوی طور پر عدل کیا تھا؟ ایک وزن جو توازن پیدا کرے۔ سماجی طور پر یہ کیا بنا؟ عمل اور نتیجے کی برابری۔ پھر اس کا منفی استعمال کیا ہوا؟ انصاف سے بچنے کا ایک طریقہ، جیسے فدیہ یا رشوت۔ اور آخر میں قرآنی نقطۂ نظر سے آخرت میں یہ ایک ریجیکٹڈ کانسیپٹ ہے، کیونکہ وہاں سچا انصاف صرف اور صرف اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر آخرت میں باہر سے لایا ہوا کوئی بھی عدل یا بدل قبول نہیں کیا جائے گا، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اپنے اعمال ہی ہمارا اصل عدل ہے؟ وہی اصل وزن ہے جو ہمارے انجام کے ترازو کا فیصلہ کریں گے۔